دامن ہے، بہت وسیع موضوع ہے۔ میں کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، حدیث قدسی کیا ہے۔ اس کو ذرا سا دوبارہ سے دو لفظوں میں سن لیجیے آپ کہ جہاں لفظ رسول کی ہوں اور مفہوم اللہ کا ہو اسے کہتے ہیں حدیث۔ جیسے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہاں الفاظ رسول کے ہیں، مفہوم خدا کا ہے، اسے کہا جاتا ہے حدیث۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ ہوتا اللہ کا کلام ہے، جہاں الفاظ اللہ کے ہوں اور مفہوم بھی اللہ کا ہو اس میں، مگر اس پہ کوئی چیلنج نہ ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ حدیث میں نے بتایا کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جیسے قال اللہ علم و ملائکتی و سکان سماواتی عزتی و جلالی انی ما خلقت سماعا مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ پورے کا پورا یہ ہے حدیث قدسی۔ کیوں کہا اس حدیث قدسی کہ قال اللہ، اللہ کہہ رہا ہے، ملائکہ سے کہہ رہا ہے، مگر چونکہ اس پہ کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ داخل وحی نہیں ہے۔ داخل وحی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن ہوتا ہے۔ توجہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ سورہ حمد سے لے کے والناس کی سین تک یہ پورا قرآن ہے، یعنی وہ کلام الہی کہ جو ہو تو کلام الہی مگر وہ داخل وحی نہ ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے، مگر وہ کلام الہی کہ جو داخل وحی بھی ہو اسے قرآن کہا جاتا ہے، یعنی جو جبرائیل لے کے نازل ہوئے ہوں پیغمبر کے اوپر اور یہ کہا گیا ہو کہ یہ داخل وحی ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کا مزاج یہ ہے کہ وہ ڈیٹیل میں تو جاتا نہیں، ڈیٹیلز طے نہیں کرتا ہے قرآن، وہ اشاروں میں باتیں کرتا ہے بس۔ توجہ ہے، مثلا جیسے قرآن کے اندر کے لفظ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس اتنا ہی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کریں؟ صبح کی کتنی رکعت پڑھیں، ظہر کی کتنی رکعت پڑھیں، عصر کی کتنی رکعت پڑھیں، مغرب عشاء کی کیسے پڑھیں، رکوع پہلے کریں گے یا سجدہ بعد میں کریں گے، یا سجدہ پہلے کریں گے یا رکوع بعد میں کریں گے، قیام متصل برکوع کیسے ہوگا، سورہ حمد پہلے پڑھا جائے گا یا دوسرا سورہ پہلے پڑھا جائے گا، یہ کچھ ڈیٹیل نہیں ہے قرآن کے اندر، پر ایک لفظ آیا ہے اقیم الصلاۃ، متوجہ ہیں آپ، نماز قائم کرو، یہ ہے معاملہ۔ تو یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ کب نماز پڑھنی؟ مثال کے طور پہ اس کے اوپر آگے ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے، جس طریقے سے گزشتہ امتوں کے اوپر تم سے پہلے واجب قرار دیا گیا ہے۔ بس روزے کا حکم ہے کہ آپ کے اوپر روزہ واجب ہے، آپ روزہ رکھ لیجئے، میری طرف متوجہ رہیے گا، روزہ رکھیے آپ، مگر کیسے رکھے روزہ؟ قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ سحری مغرب کے ٹائم کھائی جائے گی، افطار صبح کیا جائے گا۔ کہاں ہو آپ بھائی؟ تھوڑا سا تو ہل جاؤ، تھوڑا تھوڑا ہل جائے تاکہ بات سے بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ بس اتنا ہے کہ روزہ واجب قرار دیا گیا ہے تمہیں۔ اب روزہ رکھے کیسے؟ مغرب پر سحری کھائیں گے، صبح کی نماز میں روزہ کھولیں گے، یا ظہر میں سحری کھائیں گے اور رات کے 2 بجے روزہ کھولیں گے۔ اوقات روزہ کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا کہا میں نے، کن کن چیزوں میں روزے کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ کچھ ہے قرآن میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس وہاں اقیم الصلاۃ ہے اور ترتیب نماز نہیں۔ یہاں حکم روزہ ہے مگر ارکان روزہ نہیں۔ حج کی آیت ہے کہ تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا گیا ہے، اب اتنا ہی کہا ہے مشر کیا ہے، مینا کیا ہے، عرفات کیا ہے، کہاں شب بسری ہوگی، کہاں قربانی ہوگی، کہاں سر منایا جائے گا، کہاں احرام باندھا جائے گا، ہے نا، صفا و مروہ کا طواف کیسے ہوگا، توجہ ہے کہ نہیں؟
اور مقام ابراہیم پہ کیا ہوگا، مشر کیا ہے، میقات کیا ہے، یہ سب کیا ہے قرآن نے تو نہیں بتایا، خالی اتنا کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے پر حج کو واجب قرار دیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ حکم نماز ہے قرآن کے اندر مگر ترتیب نماز نہیں ہے، حکم روزہ ہے قرآن میں مگر ترتیب روزہ نہیں ہے، حکم حج ہے، حکم زکوٰۃ ہے مگر نصاب زکوٰۃ مکمل نہیں ہے قرآن کے اندر لکھا ہوا کہ کس کس پہ زکوٰۃ واجب ہے، کون کون کیسے نکالے گا، کس طریقے سے پہنچایا جائے گا۔ پروردگار یہ ہوا کیا، توجہ دیجیے گا، ہے نا قرآن، ہے تو قرآن ہی نا، سب حکم موجود ہے، ہوا کیا، کیا پروردگار معاذ اللہ نماز کا حکم دیتے وقت ارکان نماز بتانا بھول گیا تھا؟ ایک صورت تو یہی ہے، یا تو مالک نے یہ کہہ دیا اقیم الصلاۃ کہ تم نماز قائم کرو، اور معاذ اللہ اس کے بعد میں بھول گیا کہ صبح کی 2 رکعت پڑھنا اور ظہر کی 4 رکعت پڑھنا، نہیں بتایا اللہ نے، تو فوراً قرآن آگے بڑھ کے کہے گا ما کان ربک نسیا، خبردار تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ ارے کیا کہا میں نے، توجہ ہے، ما کان ربک نسیا کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ چلیے اللہ نے، اب آیت تو مل گئی نا کہ ما کان ربک نسیا کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو کبھی بھولتا ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سے معاذ اللہ بھولنا وہی ہو وہ جو بانی اسلام تھا، جس کے اوپر شریعت اتری تھی، قرآن اترا تھا۔ توجہ ہے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ رسول نے سب کچھ بتا دیا اور ارکان روزہ نہ بتائے ہوں، توجہ ہے۔ تو قرآن نے پھر آگے بڑھ کے کہا کہ تم ہمارے لیے کہہ رہے تھے اب رسول کے لیے کہنے لگے، سنقرئک فلا تنسا، اپنے محمد کو ایسا پڑھا کے بھیجا ہے کہ کبھی بھولے گا نہیں۔ تو یہ ہوا کیا، نہ اللہ بھولا نہ اس کا رسول بھولا، تو اب یہ ہوا کیا، پروردگار تو وہی بتا، کہا کہ دیکھو نہ میں بھول سکتا ہوں نہ کبھی بھولا ہوں، نہ میرا محمد بھول سکتا ہے نہ میرا محمد کبھی بھولا ہے۔ تو یہ ہوا کیا، حکم نماز ہے ترتیب نماز نہیں، حکم روزہ ہے مگر ترتیب روزہ نہیں، حج کا تذکرہ ہے مگر ارکان حج نہیں، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے نصاب زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں۔ تو یہ ہوا کیا، عجب نہیں کہ اللہ کہے کہ ہم نے جان بوجھ کر قرآن کے اندر کچھ چیزوں کو تشنا چھوڑ دیا ہے تاکہ دنیا کا مسلمان میرے محمد کا محتاج بن کے رہے، اللہ اکبر، تاکہ دنیا کا مسلمان میرے محمد کا قدم قدم پہ محتاج بن کے رہے۔ اگر ساری چیزیں قرآن میں کہہ دیتا تو وہ جو کہنے والا تھا نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو قرآن کافی ہوگا کیسے جب تک کہ قدم قدم پر پیغمبر اسلام سے مدد نہ لی جائے، بانی اسلام سے مدد نہ لی جائے۔ ایک صلوات